بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، میں نے بتایا تھا کہ کون کون سے حرف ہیں جو پہلے آئیں تو ان کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اور کچھ حرف ہیں جو بعد میں آئیں ان کا ترجمہ وہ بنتا ہے۔ میں نے بتایا تھا، کل میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ کون کون سے حرف جو ہیں اگر شروع میں آتے ہیں تو ان کا ترجمہ جو بنتا ہے کیا بنتا ہے۔ تو میں نے جو ترجمہ بتایا تھا، یا کا کیا بتایا تھا؟ وہ کیا بتایا تھا؟ وہ ماشاء اللہ۔ اور میں نے بتایا تھا کہ جو تا کا ترجمہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ تم۔ شاباش۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون کا جو ترجمہ بنے گا وہ کیا بنے گا؟ ہم۔ ماشاء اللہ۔ اور میں نے بتایا تھا کہ الف کے اوپر اگر ایک لکیر یعنی علامت ہو تو وہ بنتا ہے حمزہ، اور حمزہ معنی کیا ہوتا ہے؟ میں۔ ماشاء اللہ۔ آپ لوگ کہیں بھی دیکھیں گے اگر پہلے حمزہ آ گیا تو شروع میں جو ترجمہ بنے گا وہ بنے گا میں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا کہ ہم لوگ کہیں بھی دیکھیں گے قرآن پاک میں یا کا معنی میں نے کیا بتایا؟ وہ۔ کہیں بھی ہو اگر یا ہو شروع میں تو وہ بنے گا، ترجمہ شروع کرنا ہے وہ سے، وہ۔ اور کہیں بھی نون آتا ہے اگر شروع میں ہو تو کیا بنے گا؟ ہم۔ کیا بنے گا؟ ہم۔ ماشاء اللہ۔ اب دیکھو، ہم ایک ایک حرف اب 4 ہیں، اور جو لاسٹ میں آئیں گے وہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو، اور ساتھ ہی ساتھ میں قرآن پاک کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا، جن لوگوں کو پتہ نہیں، جن لوگوں کو ٹائم نہیں، وہ انشاءاللہ شارٹ کٹ پڑھیں گے، انشاءاللہ ان کے دماغ میں آ جائے گی بات۔ اب دیکھو کہ ہم پڑھنے لگے ہیں قل، کہیں بھی ہو قل مکمل کہہ دیجئے۔ اعوذ معنی تو سب کو پتہ ہے۔ اب دیکھو کہ میں نے بتایا تھا کہ حمزہ معنی کیا ہے؟ کیا ہے؟ میں۔ اب دیکھو کہ میں نے بتایا تھا کہ حمزہ معنی میں ہے۔ اب دیکھو قل اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں۔ کیا ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں برب، یعنی کہیں بھی ہو برب، ان کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ پروردگار بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ پروردگار بنتا ہے۔ اب دیکھو قل اعوذ برب الفلق، فلق جو ہوتا ہے طلوع ہونا ہوتا ہے، اور جیسے کہ ہم کہتے ہیں صبح، کیا کہتے ہیں؟ صبح۔ فلق ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اب دوسرا جو ہے من شر، کیا ہے؟ من شر۔ من کہیں بھی ہو تو ان کا معنی بنتا ہے سے۔ کیا بنتا ہے؟ سے بنتا ہے۔ شر ہم کہتے ہیں کہ یہ شرارتی ہے، تو جو شر ڈالتے ہیں ہم، شر کا جو لفظ ہے وہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ شر کا معنی شر، ما کہیں آ جاتا ہے جس، کہیں وہ جو آ جاتا ہے، اور خلق پیدا کرنا۔ کیا کہتے ہیں؟ پیدا کرنا۔ اب دیکھو کہ ہم ان کی تشریح کریں۔ من شر ما خلق، اس کے شر میں جس چیز کو اس نے پیدا کیا، تخلیق کیا، بنایا۔
اب دیکھو ہم آگے پڑھیں گے. وہ معنی میں نے بتایا تھا اور کیا کیا بتایا تھا اور. مین معنی میں نے ابھی بتایا ہے کیا سے کیا ہے سے. اور آگے ہے غاسقن. غاسقن معنی ہے اندھیری تاریخی رات. کیا ہے اندھیری تاریخی رات. تاریخی رات. اذا معنی کہیں بھی ہو. اذا معنی جب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جب. اگر کوئی ماضی کی بات ہے یہ تو ہے تو ماضی کی بات. یہ جو قرآن پاک ہے یہ پہلے نازل ہوا ہے اور ہم نے آگے آنا تھا. یہ سب ماضی کی باتیں ہیں. کون سی باتیں ہیں ماضی کی. اور کہیں بھی جب آ جاتا ہے تو وہ ماضی کی بات نہیں ہوتی, وہ مستقبل کی بات ہوتی ہے, اسی حال کی بات ہوتی ہے جیسے کہ ابھی ہوا. اب دیکھو اذا وقب جب وہ چھا جائے. جب وہ چھا جائے. ومن شر اور میں نے اور کا واو کا معنی کیا بتایا ہے اور من شاباش شر ٹھیک ہے. نفاثات فی العقد کیا ہے فی العقد. سات معنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پھونکا. ایک ہوتی ہے تھوک والی پھونک. کیا ہوتی ہے پھونک والی پھونک. انہیں کہتے ہیں تات نفاثات. ٹھیک ہے. اور فی العقد عقد معنی جو ہوتا ہے فی معنی میں بنتا ہے اور جو عقد ہے وہ ہوتا ہے گروہ. ایک پھونک مارنے والا ایک گروہ ہوتا ہے. ان کے شر سے پناہ دیں ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں. بہت ہی آسان ہے. اور مین معنی میں نے کیا بتایا ابھی سے کیا بتایا ہے سے. شر ٹھیک ہے. حاسدن ٹھیک ہے حسد کرنے والا. اب دیکھو ہم نہیں کہتے کہ یہ لوگ حسد کرتے ہیں یہ جلتے ہیں. اور میں نے بتایا ہے کہ کہیں بھی اگر اذا آ جائے ان کا معنی بنتا ہے جب. کیا بنتا ہے جب. آپ دیکھو کہ اذا اور حسد آ گیا اور جب ہم نے جب لگا دیا تو وہ مستقبل کی بات ہو گئی, حال کی بات ہوگی. اب دیکھو اذا حسد کیا ہے حسد. جب وہ حسد کرے. جب وہ حسد کرے. ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کب حسد کرے گا اور ابھی کرے گا. ہم یہ تو نہیں کہتے نا اس نے حسد کیا تھا. جب اس نے حسد کیا تھا ہم ایسے نہیں کہہ سکتے. جب کہ ہم اذا لگائیں گے تو وہ جو ترجمہ ہوگا وہ جب میں اب مستقبل میں تبدیل ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ آگے اور صورت پڑھائیں گے.